وسلم ذلیع الفم، پیغمبر سلام کا منہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اشکل العین، آپ کی آنکھیں بڑی تھی، یعنی آنکھوں کا جو آنکھوں کا چیر تھا وہ بڑا تھا، منحوس العقب، آپ کی ایڑیاں باریک تھی، پیچھے سے ایڑیاں باریک تھی، خوبصورت تھی، بھتی اور ایسے پرگوشت نہیں تھی۔ قال شعبہ قلت الاستماع ما ذوی الفم، ذوی الفم کی کیا معنی؟ قال عظیم الفم، قلت ماشق العین طویل الشق العین، یعنی آنکھ کا جو چیر تھا بڑا تھا۔ قلت ما منحوس العقب، قال قلیل لحم العقب، یعنی تھوڑا اس کے اوپر گوشت تھا۔ انا نادو سری قال اخبرنا افسر ابن القاسم عن اشرف ابن سوار ابی اسحاق قال جابر سمرۃ رضی اللہ عنہ قال رأیت وسلم فی لیلۃ الاضحیان علی حلۃ حمراء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک چاندنی رات میں آپ پرسوں کو جوڑا تھا، فجعلت انجلی والقمر، میں آپ کو دیکھتا تھا اور چاند کو دیکھتا تھا، فلو عندی حسن القمر، تو وہ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ ادنا سفیان وکیل قال ادنا حمید عبد الرحمن الرواسی عن زہیر ابی اسحاق قال سار رجل براء بن عازب، ایک آدمی نے براء بن عازب سے پوچھا رضی اللہ عنہ، کان وجہ وسلم مثل السیف، کہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ اللہ بن مثل القمر، کہا کہ نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا، یعنی تلوار سے تشبیہ جو خلاف ادب ہے، اور میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت ابو داؤد اور مصاحف کی سلیمان بن سرب قال اخبرنا نضر بن شمیل عن صالح بن ابی اکثر عن ابن شہاب عن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان وسلم ابیض، پیغمبر سفید رنگ کے تھے، کانما سیغ من فضۃ، وہ ہے کہ آپ چاندی سے ڈالے گئے، ایسے لگتے جیسے چاندی کا کلر ہو۔ رجل الشعب، رجل تھا۔ حدثنا قتيبة سعيد قال اخبرنا ليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه ان وسلم قال عرض علي الانبياء، پر انبیاء السلام پیش کیے گئے، فاذا موسى ذر من الرجال، موسیٰ السلام کمزور سے آدمی تھے، مردوں میں کمزور تھے، کن رجال شنوہ، وہ ہے کہ شنوہ قبیلے کے، شنوہ قبیلہ ازد کی شاخ ہے، اس سے صحابہ کرام میں جو صحابہ تھے کہ ان جیسے ان کا جسم اور ساخت تھی۔ ورأیت عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو دیکھا، اذا قرب مرید کی شبن عروۃ بن مسعود، تو سب سے زیادہ جس کی وہ مشابہت تھی وہ عروۃ بن مسعود تھے رضی اللہ عنہ۔ ورأیت ابراہیم السلام کو دیکھا، اذا قرب مرید کی شبن صاحبکم، تو سب سے زیادہ جو میں مشابہت تھی نفسہ ہو۔ ورأیت جبریل السلام کو دیکھا، اذا قرب مرید شبن دہیہ، تو سب سے زیادہ مشابہت حضرت دہیہ کلبی کے ساتھ تھی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کو ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونگی فرماتے تھے، صحابہ کی خصوصیت تھی کہ ان میں انبیاء السلام کی شکلوں کے اور فرشتوں کی شکلوں کے صحابہ بھی تھے، جیسے پیغمبر السلام کے ساتھ خود بہت سے صحابہ کی مشابہت تھی، حضرت جعفر طیار کی مشابہت تھی، حضرت عبداللہ مسعود کی مشابہت تھی، حضرت حسن حسین کی مشابہت تھی۔ حضرت سفیان وکیل محمد بشار قال اخبرنا یزید ہارون عن سعید جریری قال سمعت ابو الطفیل، یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی، یقول فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وسلم کو دیکھا، ما بقی علی وجہ الارض احد رہا غیری، زمین پر کوئی نہ رہا میرے علاوہ دیکھنے والا، کوئی نہیں رہا، سب فوت ہو گئے۔ کیا فرماتے تو قلت صف لی، میں نے کہا پھر آپ مجھے بتائیے وہ کیسے ہیں؟ قال کان ابیضا، آپ سفید رنگ کے تھے، ملیحا، آپ ملاحت تھی آپ کے حسن میں، ملاحت میں نمکین حسن، مقصداً درمیانی ساخت کے تھے، ملیحا، یہ فرق ہے، وسلم کا جو حسن تھا اس میں ملاحت تھی، اور تو یوسف السلام کے حسن میں صباحت تھی، یعنی سفید رنگ کے تھے یوسف السلام، لیکن آپ کے حسن میں ملاحت تھی، یعنی کشش تھی، جو جس طرح نمکین خوراک سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، پلاؤ سے پیٹ نہیں بھرتا، ذرتے سے بھر جاتا ہے، اسی طریقے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایسی کشش تھی کہ پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ انا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابراہیم بن منذر الحزامی اخبرنا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری اخبرنا اسماعیل ابراہیم ابن ابی خیل مسلم عقبۃ عن مسلمان قریب عن عباس بن قال قالوا سلم افلج السدنیتین،
پیغمبر السلام کی پہلے دونوں دانتوں میں فاصلہ تھا، سامنے بھی سنایا گیا۔ اذا تکلم، جب آپ بات کرتے، رویا کا نور یخرج من بین سرایا، گویا کہ نور نکلتا تھا آپ کے دونوں سامنے کے دانتوں سے، میں فاصلہ تھا۔ باب مجدہ فی خاتم النبوہ، پیغمبر السلام مہر نبوت ایک ٹکڑا تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کندھے کے پیچھے تھا، ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا جس پر بال بھی تھے اور جس پر تل بھی تھے، بڑے بڑے تل، اور یہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا تھا، کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا کبھی بڑا ہو جاتا، اس لیے مختلف صحابہ نے مختلف تعبیرات کی ہیں اس کی، اور یہ اس میں کوئی استبعاد یا تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ جس حالت میں جس نے دیکھا اس نے اسی کو بیان کیا ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ برابر ہوگی مہر نبوت، یہ خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی۔ اور دوسری بات ہے، شیطان ادھر سے انسان کے پیچھے سے گھستا ہے، بائیں کندھے کے پیچھے سے، تو آپ کا یہ راستہ بند تھا، شیطان ادھر سے آ ہی نہیں سکتا تھا، مہر نبوت لگ گئی تھی۔ حضرت قتیبہ قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل جعد بن عبد الرحمن قال سمعت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ یقول ذهبت بی خالتی، کہ مجھے میری خالہ لے کر چلی گئی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال فرمانے لگی یا رسول اللہ ان ام اختی وجہ، کہ میرا بھانجا بیمار ہے، فسمسا راسی، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، وضا وضو فرمایا، شربت من وضوئی، کہا کہ میں نے آپ کے وضو سے بچے وضو سے پانی پیا، قمت تو خلف زاری، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فنظرت الخاتم بین کتفیہ، تو میں نے مہر دیکھی دونوں کندھوں کے درمیان، فاذا مثل سر الحجلہ، تو وہ مشیری کی گھنڈیوں کی طرح تھی، جو حجلہ کہتے ہیں، جو پلنگ اور مشیری دلہن کے لیے سجائی جاتی ہے، اس پر جو چادر ڈالتے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پھمنے بناتے ہیں گول گول سے، کہا اتنی بڑی تھی ایسے ذل الحجلہ۔ اور بعد میں رز بنا انڈا، حجلہ میں نے چپور کے انڈے کی طرح تھی۔ عیسائی بن یزید کے سر پر جو آپ نے ہاتھ پھیرا تھا، کہتی 70-80 سال کی عمر ہوئی، بال سفید نہیں ہوئے، وسلم نے جو سر پر ہاتھ پھیرا اس کی برکت تھی۔ حنا سید یعقوب الطالقانی قال ایوب نے جابر بن سماک بن حرب بن جابر صبر رضی اللہ عنہ قال ریت الخاتم بین کتف وسلم، میں نے وسلم کے دونوں کندھوں میں مہر نبوت دیکھی، غدۃ حمراء، سرخ رنگ کا ایک ٹکڑا تھا گوشت کا، مثل بیض الحمامہ، اور میں انڈے کے کبوتر کے انڈے کی طرح۔ ابو مصعب المدینی اخبرنا یوسف باشونا نبی الناس بن عمر بن قتادہ عن جدتی ربیع رضی اللہ عنہ قال سمعت وسلم ولو شاء، اگر میں چاہتی ان اقبل خاتم الذی بین کتفی من قربی لفعلت، کہ میں بوسہ دے دوں آپ کی اس مہر کو جو آپ کے درمیان ہے، آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے، لفعلت میں کر سکتی تھی، یعنی اس طرح مجمع میں بیٹھی تھی تو پیچھے وہ بیٹھی تھی کہ اتنے قریب تھے کہ میں مہر نبوت چوم سکتی تھی، اتنے قریب وسلم تھے۔ پیغمبر السلام عام طور پر احرام کی طرح لباس پہنتے تھے، لہٰذا آپ کے اوپر چادر ہوتی تھی، یعنی جسم پر چادر لیتے تھے، تو مہر نبوت اور کندھے ننگے ہو جاتے تھے تو نظر آتی تھی۔ یقول، آپ یہ فرما رہے تھے صاحب محسن بات کے بارے میں رضی اللہ عنہ، یوم ماجد کا انتقال ہوا، اہتز العرش الرحمان، کہ آج ان کے لیے اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہے، خوشی سے ہل رہا ہے عرش الرحمان، کہ ان کی روح اوپر آ رہی ہے، اس لیے اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہے، اہتز العرش الرحمان۔ کیونکہ آپ ان کے جنازے میں گئے تو آپ ایڑیاں اٹھا کر چل رہے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت ایسے کیوں؟ کہ اتنے زیادہ فرشتے آئے ہیں کہ جگہ نہیں اور رکھنے کی۔ حدثنا احمد عبدۃ الزبی وعلی حجر وغیر روایت قالوا اخبرنا اسم یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرہ حضرت ابراہیم بن محمد بن ولد علی بن ابی طالب قال کان علی صلی اللہ علیہ وسلم قال فذكر الحدیث بطول قال بین کتفی خاتم، آپ کے دونوں کندھوں درمیان ختم نبوت تھی، وہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین تھے۔ انا مشکار قال اخبرنا ابو عاصم اخبرنا عزرة بن ثابت اخبرني الباء بن عمرو قال اخبرني ابو زید عمرو اخطب الانصاری قال وسلم یا ابا زید ادن منی، ابو زید میرے قریب ہو جا، فمسح ظہری، میرے جسم میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیر، مسح ظہرہ کا فوقت الخاتم،
تو میری انگلیاں جو ہے وہ ختم نبوت پر پڑ گئی اور نبوت اس مہر پر. قال بل خاطب قلت فجارات مجتمعات، کہا کہ کچھ بالوں کا مجموعہ تھا، بالوں کا مجموعہ، تو اس بال ان کو محسوس ہوئے، یعنی جیسے پیڑ سہلانے کے لیے آپ نے کہا تھا. حدثنا ابو عمار حسین وحریث الخزاعی اخبرنا علی بن حسین بن باقر بن ابی حدثنا عبد الله بن ابی برادہ قال سمعت ابی ہریرہ یقول جاء سلمان فارسی صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہنا قدم مدینہ آئے، بھی مائد علیہ رطب، ایک خان لائے جس کے اوپر تازہ کھجوریں تھی، فوضع بین یدی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ دیا. قال ابا سلمان ما هذا، یا سلمان ما هذا، سلمان یہ کیا ہے؟ قال صدق علیک وعلی اصحابی، آپ پر آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے. قال ارفع اٹھا لے فإنا لا نقص، ہم صدقہ نہیں کھاتے. قال فرفع فجال وقت میں اگلے دن پھر ویسا خان لائے، فوضع بین وسلم صاحب رکھ دے. قال ماضی کیا ہے سلمان؟ قال ہدیت لک، ہدیہ ہے. قال ایسا ابسطوا، آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ پھیلاؤ دسترخوان. ثم نزل خاتم علی ظاہر وسلم، پھر وسلم کے پیٹھ پر ختم نبوت دیکھی، فآمن تو ایمان لیا. یعنی 3 علامت اصل میں مقرر کی تھی انہوں نے آپ، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 15 سال کی عمر میں عیسائی بنے تھے، اپنے وطن سے نکلے تھے فارس سے، پھر عیسائیوں میں رہے یہاں تک کہ 200 سال کے قریب یا 190 سال کی قریب ان کی عمر ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہ پہلے مکہ پھر مدینہ غلام بنا لیے گئے، اور پھر یہودی کے غلام تھے. تو 3 علامتیں انہوں نے پڑھی تھی تورات انجیل میں آپ کی، ایک یہ کہ آپ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرے کہ آپ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے مہر نبوت ہو. تو تینوں جب پوری ہوگی تو آمن بھی، تو ایمان لے. کال یہود ہے کہ یہودی کے غلام تھے، فشترا وسلم بھی قضا، آپ اتنے درم میں 40 اوقیہ درم میں خریدا تھا، 40 اوقیہ، اور 3-4 کلو کے قریب، 4 سیر کے قریب بنتا ہے سونا. وہ سب یہ عجیب واقعہ ہے اس طرح ادا ہوا. لیکن ایک شرط یہ لگا دیا یغرس لهم نخلا، کہ وہ اس کے لیے پورا ایک باغ لگائے، 600 درختوں کا باغ لگائے. وہ باغ جب پھل دے گا تو پھر چھٹی ملے گی. 100 درختوں کا باغ لگائے پھر، اور باغ 6 سال پہ پھل دیتا ہے، یعنی 6 سال مزید انتظار کرے. لیکن فیم سلمان فی سلمان اس میں کام کرے حتی یتیما، جب تک کہ پھل دے. فغرس سلم نخلا الا نخل واحد، تو سلم نے اپنے دست مبارک سے سارے جو ہے درخت لگائے سوائے ایک کہ غرس وہ تمر دل نے لگا دیے اپنے. فحملت النخل من عامیہ، اسی سال پھل دے دیا. لم تحمل نخل من، ایک نے نہیں دیا. قال سلم ما شاء اللہ، فرمایا اسے کیوں نہیں دیا؟ قالوا یا رسول انا غرست، میں نے لگایا تھا. فغرس وسلم فنزل کھڑا، فغرس پھر دوبارہ اس کو لگایا. فحملت من عامیہ، اس نے بھی اسی سال پھر پھل دے دیا. یہ وسلم ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا، 1 سال میں پھل دے. تو سلمان فارسی کا باغ مدینہ شریف میں ہی ہے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، وہاں اس کی زیارت میں نے کی ہے. اس وقت ان کے درخت گر چکے تھے. ہاں جی، لیکن اب تو ختم ہو گیا، وہاں مدرسہ بنا دیے. حدثنا محمد بشار اخبرنا بشر بن وضاح اخبرنا ابو عقیل الدورقی عن نبی نظر قال صلت ابو خدری عن خاتم الرسول قال خاتم یعنی خاتم النبوہ قال کان فی ظہری بیضۃ ناشزہ، آپ کی پیٹھ پر ایک گوشت کا ابرا ہوا ٹکڑا تھا. حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث الرجلی قال اخبرنا حماد بن زید عن اصحاب عبد الله بن سرجس ذلن قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پیلاس میں سارے لوگ بیٹھے تھے، اور دور تو ہاں کے میں اس طرح پیچھے گیا. اور فلہ ضروری تو آپ سمجھ گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، صلوات اللہ علیہ السلام. فل خرید ابداری، تو آپ نے چادر نیچے کر دی، بتا چادر پہنتے تھے نیچے کر دی. فرئی تو موزل خاتم علی کتفی، تو میں نے دیکھا جو ہے وہ مہر کی جگہ مثل الجم، مٹھی کی طرح، اتنی بڑی تھی جیسے آدمی کی مٹھی ہوتی، اتنی بڑی تھی. حولہا خیلان، اس کے ارد گرد خیلان، اس کے ارد گرد تل تھے، تل. خیلان کانا سعالیل، گویا کہ وہ موقع ہے،
یہ جو بیماری سے موقع پیدا ہوتا ہے نا، موٹا سا، اتنے موٹے موٹے تل ہیں، وہ تل تھے وہ نہیں تھے یعنی ہاں جی یہ خال کی جمع خیلان اور سالیل سولول کی جمع ہے، تو خیلان کہتے ہیں تل، لیکن کرنا سالیل کی اتنے بڑے تھے جیسے کہ موقع ہوتے ہیں۔ فرجات اتشت، میں آپ کے سامنے آیا، قلت غفر اللہ لک، میں نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے یا رسول اللہ، قال لگا تجھے معاف کرے، قال قوم استغفر لک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نے تیل استغفار کی ہے، قال نام ہاں ولکم، تم سب کے لیے کی ہے۔ پھر یہ آیت پر اطلاع دلایا واستغفر لذنبک المؤمنین، اپنی کمیوں پر بھی، اپنی خلاف اولا کام پر بھی استغفار کرے اور ایمان والوں کی بھی استغفار کرے۔ یہ مور نبوت کے مختلف حدیثیں ہیں، یہ سر الحجلہ بھی ہے، بیض حمامہ بھی ہے، اور یہ سب سے اہم حدیث ہے، سب سے آخر میں جو آئی ہے کہ اتنی بڑی ہو گئی تھی بتا کہ وفات میں تو بالکل اس کا وہ ختم ہو گیا تھا، یہ آثار اس کی بالکل پیٹھ کے ساتھ یعنی لگ گئی تھی وہ۔ تو آگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا بیان ہے، 3 قسم کے بال رکھتے تھے آپ، وفرا، لما، جمہ۔ وفرا جو کانوں کے لوگ تک ہوتے، لما جو گردن پر، جمہ جو کندھوں پر، اور یہ سفر اور حضر کی حالتیں ہیں۔ آپ جب اپنے مقام پر ہوتے تو تب آپ جمعے کو حجامت کراتے تھے، اگر سفر وغیرہ میں ہوتے تو پھر بال اس کے بڑے ہو جاتے تھے آپ کے، تو چنگے حالت میں عام طور پر کندھوں پر آ جایا کرتے تھے بال۔ بس صدق اللہ العظیم۔ باقی اب سبق جو نا نہیں ہوگا، پھر اگلے ہفتے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یہ استاد مکرم مولانا مظہر حسین صاحب اور پورے دورہ دیسر کی طرف سے درخواست ہے کہ یہ بخاری شریف کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ اقدس پر درود شریف کا تحفہ ہماری طرف سے سلام کو تحفہ عرض کیجیے گا۔ انشاءاللہ پیش کر دیں گے، انشاءاللہ ضرور۔ جزاک اللہ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔